نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کا فدیہ جب دیا جا چکا تو پھر حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی شادی کا خیال ہوا، چنانچہ انہوں نے قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا، اور خود وہیب جو کہ حضرت آمنہ کے چچا تھے ان کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی حالہ کے بطن سے ہیں جو رشتے میں سرکار کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور توریت اور انجیل وغیرہ سے وہ بڑی خوبی سے واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں اس نے نور نبوت کو دیکھا اور ان کو اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ جناب میں حضرت عبداللہ نے فرمایا جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو پھر واپسی میں اسی عورت کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس نے جہاں چاہا اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو رکھ دیا۔ یہ اسی طرح یہ مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے، اور راستہ میں جب یہ بیمار ہوئے تو مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ قافلہ چلتا رہا، خود انہوں نے وہاں مدینہ منورہ میں قیام فرما لیا۔ چونکہ بیمار ہو گئے تھے، طبیعت ناساز تھی، سفر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قافلہ جب مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ تو قافلہ والوں نے کہا کہ وہ بیماری کی وجہ سے اپنے ننہال بنی نجار میں مدینہ میں ٹھہر گئے ہیں۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ بھیجا۔ مدینہ پہنچ کر پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ وہ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر حضرت عبد المطلب کو اور دیگر رشتہ داروں کو اس حادثہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا، اور روایت کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بطن مادر میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور 1 باندی جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکہ تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑی۔ ان کا نام برکت بھی ہے، برکہ بھی لکھا گیا ہے، بہرحال یہ چند چیزیں انہوں نے ترکہ میں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم.